بہرحال جب عبداللہ بن نہان دیبل پر حملہ آور ہوتے ہوئے شہید ہو گئے، یہ مہم ناکام ہوئی، تب حجاج بن یوسف نے اپنے ایک اور سالار بدیل کا انتخاب کیا۔ بدیل اس وقت عمان شہر میں قیام کیے ہوئے تھا۔ حجاج بن یوسف نے اس کے لیے حکم جاری کیا کہ وہ فی الفور دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر جائے۔ بدیل کے ساتھ اس وقت صرف 300 مسلح جوان تھے۔ اس کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف نے مکران کے اپنے مسلمان والی محمد بن ہارون کو فرمان جاری کیا کہ بدیل تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، تم اپنی طرف سے اسے 3000 کا ایک لشکر مہیا کرو تاکہ وہ اس لشکر کے ساتھ دیبل پر حملہ آور ہو کر اپنے جنگی قیدیوں کی رہائی کا امان کرے۔ بدیل حجاج کا حکم ملتے ہی عمان سے مکران پہنچا۔ مکران کے مسلمان والی محمد بن ہارون نے 3000 کا ایک لشکر مہیا کیا اور اس لشکر کو لے کر بدیل مکران سے دیبل کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف اہل دیبل کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کا ایک اور سالار 3000 کے لشکر کے ساتھ دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی آمد کی اطلاع راجہ داہر کو کر دی تھی۔ رد عمل کے طور پر راجہ داہر نے فی الفور اپنے لڑکے جے سینا کو 4000 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ سوار اونٹوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار تھے، لہٰذا راجہ داہر کا یہ 4000 کا لشکر دیبل کی طرف روانہ ہوا۔ راجہ داہر کے بیٹے جے سینا سے پہلے ہی بدیل اپنے لشکر کے ساتھ دیبل پہنچ چکا تھا، اور دیبل کے جس لشکر نے شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہا، اسے بدیل نے بدترین شکست دے دی تھی۔ اس طرح وہ لشکر شہر میں محصور ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک 4000 کا لشکر لے کر راجہ داہر کا بیٹا بھی وہاں پہنچ گیا۔ مسلمان اور راجہ داہر کے لشکر کے درمیان دیبل کے نواح میں گھمسان کا رنگ پڑا۔ کہتے ہیں یہ لڑائی صبح سے شام تک جاری رہی۔ دونوں طرف کے لشکری بڑی بہادری اور جرأت مندی سے لڑے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی کہ بدیل کا گھوڑا راجہ داہر کے لشکر کے ہاتھیوں کو دیکھ کر بھڑکا اور بدکا۔ اس پر بدیل اپنے گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کا گھوڑے سے گرنا تھا کہ راجہ داہر کے لشکریوں نے اسے گھیر کر گرفتار کر لیا اور اسے شہید کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے سپہ سالار کے جنگ میں شہید ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس طرح دوسری بار بھی مسلمان دیبل کو فتح کرنے میں ناکام ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو جب بدیل کے دیبل کے نواح میں شہید ہونے کی خبر ملی تو اسے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔ اس کے دکھ اور افسوس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مؤذن سے التماس کی کہ جب تو اذان کہے تو اذان کے بعد مجھے ہر روز بدیل کا نام یاد دلایا کرے تاکہ میں اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہوں جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لے لیتا۔ کہتے ہیں کہ بعد میں ایک شخص جو بدیل کے ساتھ جنگ میں شامل تھا حجاج بن یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حجاج بن یوسف کے سامنے بدیل کی شجاعت اور جرأت مندی کے واقعات بیان کیے۔ اس نے وہ سارے حالات حجاج بن یوسف سے کہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس نے حجاج سے یہ بھی کہا کہ میں اس وقت وہیں تھا جب بدیل شہید ہوا اور لشکر اسلام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب وہ تمام واقعہ بیان کر چکا تو حجاج نے بے پناہ غصے اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، اگر تو بہادر آدمی ہوتا تو بدیل کے ساتھ جان دے دیتا اور واپس نہ آتا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو سزا دی جائے۔ بدیل کی شہادت کے بعد سندھ میں نہرون شہر کے لوگوں نے مسلمانوں سے ڈر کر آپس میں مشورہ کیا کہ یقیناً عرب اپنے مرنے والے سالاروں کا انتقام ضرور لیں گے اور ان کے حملے کا پہلا نشانہ بھی ہم ہی لوگ بنیں گے۔ اگر ان کے زبردست انداز میں حملہ آور ہونے سے پہلے ہی ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں تو ہمارا شہر بربادی اور تباہی سے محفوظ رہے گا۔ نیرون نام کا یہ شہر موجودہ حیدرآباد تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حیدرآباد کا پورا نام پہلے نیرون ہی تھا۔ اس شہر کی بنیاد نبوت اور ہجرت کے درمیانی عرصے میں پڑی۔ مغلوں کی فتح کے بعد اس شہر کا نام حیدرآباد مشہور ہوا، اس لیے کہ ایک حاکم حیدر علی ارغون نے اس شہر کو نئے سرے سے تعمیر کرایا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد نیرون شہر کے لوگوں نے حجاج بن یوسف سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت نیرون شہر کا حاکم ایک شخص سندر تھا۔ وہ بدھ مت کا پیروکار تھا اور راجہ داہر کا ماتحت بھی تھا۔ اس نے راجہ داہر کو بتائے بغیر ایک وفد اپنی طرف سے حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کیا اور حجاج بن یوسف کی خدمت میں گزارش کی کہ وہ مسلمانوں کے مطیع اور فرمانبردار ہو کر رہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی سندر نے جذبہ دنیا قبول کرتے ہوئے مسلمانوں سے امن کی درخواست بھی کی تھی۔
حجاج بن یوسف نے نیرون شہر کے حاکم سندر کی اس استدعا کو قبول کر لیا۔ جواب میں اس نے سندر کو تسلی اور تشفی دیتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اپنی طرف سے بھی کوشش کرو کہ مسلمانوں کے قیدیوں کا کھوج لگا کر ان کی رہائی کا سامان کیا جا سکے۔ اس طرح نیرون شہر کے حاکم سندر نے مسلمانوں کے بڑے حملے سے پہلے ہی حجاج بن یوسف سے رابطہ قائم کر کے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرتے ہوئے اپنے اور نیرون شہر کے لوگوں کے لیے امان حاصل کر لی تھی۔ مسلمان سالار بدیل کے شہید ہونے اور مسلمانوں کی اس دوسری ناکامی کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک اور لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا سالار اس نے اپنے بھتیجے عماد الدین محمد بن قاسم کو مقرر کیا۔ محمد بن قاسم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی، پیشانی کشادہ، بازو گول، کلائیاں چوڑی، بدن کڑیل اور بھرا بھرا تھا۔ رنگ گلابی اور آواز رعبدار تھی۔ خداوند قدوس نے اسے فولاد کا دل اور جگر عطا کیا تھا۔ قدرت کی طرف سے محمد بن قاسم کو بلند خیال اور مستحکم ارادے اور بہادری کے جوہر عطا ہوئے تھے۔ وہ نہایت ہی خلیق اور حلیم الطبع اور نرم رو اور شیریں بیان اور ہنس مکھ تھا۔ ہر چھوٹے اور بڑے سے نہایت میٹھی آواز اور محبت سے گفتگو کرتا۔ لشکر میں اس سے بڑی عمر کے بہت سے لوگ شامل تھے جو اس کے ماتحت تھے۔ وہ ان سب سے بے حد عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ بہرحال حجاج بن یوسف نے سندھ کی سپہ سالاری کے لیے محمد بن قاسم کو منتخب کیا، جو اس کے خیال کے مطابق سندھ کی طرف بھیجے جانے والے لشکر کی بہتر کمانداری کر سکتا تھا۔ محمد بن قاسم کی کنیت ابو بہار تھی، اس لیے کہ وہ بہار البرگ نام کے پھول کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس کی کنیت سے مشہور ہو گیا۔ حجاج بن یوسف جب عراق کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے محمد بن قاسم کے باپ قاسم کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا۔ اسی وجہ سے محمد بن قاسم کی تربیت بصرہ میں ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کے والد نے وفات پائی۔ 5 سال کی عمر ہی میں اس نے ذہانت و عقلمندی اور شجاعت کے جوہر محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا خاندان غربت کی وجہ سے محمد بن قاسم کو اعلیٰ تعلیم نہ دلا سکا، اس لیے محمد بن قاسم دمشق جا کر لشکر میں بھرتی ہو گیا۔ لشکر میں شامل ہونے کے بعد وہ انتہائی قابل تجربہ کار اور جنگ کا بہترین تجربہ رکھنے والے سالاروں کے ساتھ اپنی خدمات انجام دیتا رہا۔ 14 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے لشکر میں ایک اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیا، یہاں تک کہ 90 ہجری میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایران میں کردوں کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس دور میں کردوں نے جو بغاوت کی تھی، اس کے لیے جس لشکر کا انتخاب کیا گیا، اس کا سالار محمد بن قاسم کو مقرر کیا گیا تھا، اور اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 15 سال تھی۔ محمد بن قاسم کو جو لشکر مہیا کیا گیا اسے لے کر ایران کی طرف روانہ ہوا، کردوں سے ٹکرایا اور کردوں کو بدترین شکست دے کر ان کی بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اس لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم ایران کے اندر بڑھتا چلا گیا اور استخر شہر کو فتح کیا، اور اس کے بعد دوسرے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جرجان شہر کی طرف پیش قدمی کی، یہاں تک کہ انہی دنوں محمد بن قاسم نے ایک خاص نقشے کے مطابق شیراز شہر کی بنیاد ڈالی۔ اس سے پہلے شیراز معمولی لشکر کے پڑاؤ اور قیام کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے شیراز کا حاکم مقرر کیا، اور ایک والی اور حاکم کی حیثیت سے محمد بن قاسم نے نہایت عمدگی اور عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اسے جو ماہانہ روزینہ ملتا تھا اس میں سے وہ کافی رقم بچا کر تبلیغ اسلام پر خرچ کیا کرتا تھا، اور اپنی فرصت کے اوقات میں لوگوں کے سامنے اسلامی موضوعات پر تقریریں کیا کرتا تھا، جنہیں عوام بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے۔ محمد بن قاسم کے خلوص اور ایمانی قوت کی اس دور میں جلیل القدر علماء بھی تعریف کرتے تھے۔ جس زمانے میں حجاج بن یوسف نے ایک بار پھر سندھ پر حملہ آور ہونے کا پختہ ارادہ کیا، اس وقت محمد بن قاسم ایران میں مقیم تھا، اور قیام کے دوران حجاج بن یوسف نے اسے حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے اور رے شہر کو فتح کرے۔ جس وقت حجاج بن یوسف کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم رے شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، راستے میں اسے حجاج بن یوسف کا قاصد ملا، جس نے حجاج بن یوسف کا خط پیش کیا، اور اس خط میں حجاج بن یوسف نے لکھا تھا کہ رے شہر کی طرف اپنی پیش قدمی روک دو اور سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ واپس شیرا جاؤ اور وہاں رک کر اس لشکر کا انتظار کرو جو میں تمہاری طرف بھیجوں گا، اور اسے لے کر تم سندھ پر حملہ آور ہونا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔